اچھے سنانے سے کیا فائدہ، محفلوں کو سلانے سے کیا فائدہ۔ شعر اچھے سنانے سے کیا فائدہ، محفلوں کو سلانے سے کیا فائدہ۔ ہنسنا چاہو تو جشن علی میں ہنسو، ہنسنا چاہو تو جشن علی میں ہنسو، فالتو مسکرانے سے کیا فائدہ۔ یا علی کہہ کر جو میں نے املیاں منہ میں رکھی، یا علی کہہ کر جو میں نے املیاں منہ میں رکھی، وہ مزہ دینے لگی ہم کو دسہری آم کا، دشمن حیدر کے سر کا درد جا سکتا نہیں، کارخانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو باغا۔ اب ایک بالکل تازہ کلام حاضر کر رہا ہوں، بہر بہت چھوٹی ہے، ابھی میں نے اس کی دھن نہیں بنائی ہے، اس لیے بغیر دھن کے پڑھ رہا ہوں۔ لوگ اکثر کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ قاعدے کے شعر پڑھیے، سنجیدہ شعر پڑھیے، بتائیے کون بیوقوف ہے جو 4 بجے رات میں 4:30 بجے رات میں سنجیدہ شعر پڑھے۔ میں مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے، دھن میں نے ابھی نہیں بنائی ہے، بس سیدھا سیدھا پڑھ رہا ہوں۔ شعر اچھے سنانے سے کیا فائدہ، شعر اچھے سنانے سے کیا فائدہ، محفلوں کو سلانے سے کیا فائدہ۔ شعر اچھے سنانے سے کیا فائدہ، محفلوں کو سلانے سے کیا فائدہ۔ ہنسنا چاہو تو جشن علی میں ہنسو، ہنسنا چاہو تو جشن علی میں ہنسو، فالتو مسکرانے سے کیا فائدہ۔ ہنسنا چاہو تو جشن علی میں ہنسو، فالتو مسکرانے سے کیا فائدہ۔ اور مت کسی سے علی کا تقابل کرو، مت کسی سے علی کا تقابل کرو، مت کسی سے علی کا تقابل کرو، قبر میں جوتے کھانے سے کیا فائدہ۔ مت کسی سے علی کا تقابل کرو، قبر میں جوتے کھانے سے کیا فائدہ۔ اور ایک شعر میں نے کہا ہے، اوپر والا مصرع میں نے کہہ دیا تھا، لیکن یقین جانیے کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کہا کیا ہے۔ اب علماء کرام سے میں پوچھوں گا، سمجھوں گا پہلا مصرع کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا، بس کہہ دیا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اب دیکھیے، نور خورشید و شمس کے سامنے، میری بھی سمجھ میں یہ مصرع نہیں آیا۔ نور خورشید مزمل، طٰہٰ، یاسین و شمس والقمر، ٹھیک ہے، نور خورشید و شمس کے سامنے، اتنا سخت مصرع کہنے کے بعد اگر یہ شعر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو میرا بیتاب ہلوری ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نور خورشید و شمس کے سامنے موم بتی جلانے سے کیا فائدہ۔ نور خورشید و شمس کے سامنے، نور خورشید و شمس کے سامنے، نور خورشید و شمس کے سامنے موم بتی جلانے سے کیا فائدہ۔ اب یہ دیکھیے، تاریخی شعر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں میں روایتی شاعری نہیں کرتا ہوں،
اسی لیے غلط شعر ہو جاتے ہیں. روایتی شعر ہی کہنے چاہیے. جو روایت میں ہے وہی کہیے بھیا. کیوں اپنے من سے جھونکیں گے تو غلط ہوگا. میں پڑھیے روایتی شاعری. بھاگے میدان سے جو بکریوں کی طرح, بھاگے میدان سے جو بکریوں کی طرح, ان کو چیتا بتانے سے کیا فائدہ. بھاگے میدان سے جو بکریوں کی طرح, ان کو چیتا بتانے سے کیا فائدہ. اور یہ دیکھیے جیسے موسمی سبزیاں ہوتی ہیں, موسمی پھل ہوتے ہیں, ویسے موسمی شعر بھی ہوتے ہیں. سماعت فرمائیں. حاضر کر رہا ہوں موسمی شعر جو ہر ایک پچ پہ زیرو پہ آؤٹ ہوئے. جو ہر ایک پچ پہ زیرو پہ آؤٹ ہوئے, ان کو بیٹنگ کرانے سے کیا فائدہ. جو ہر ایک پچ پہ زیرو پہ آؤٹ ہوئے, جو ہر ایک پچ پہ زیرو پہ آؤٹ ہوئے, جو ہر ایک پچ پہ زیرو پہ آؤٹ ہوئے, ان کو بیٹنگ کرانے سے کیا فائدہ. اور جن کی تقدیر میں آگ دوزخ کی ہے, جن کی تقدیر میں آگ دوزخ کی ہے, ان کو حلوہ کھلانے سے کیا فائدہ. جن کی تقدیر میں آگ دوزخ کی ہے, جن کی تقدیر میں آگ دوزخ کی ہے, ان کو حلوہ کھلانے سے کیا فائدہ. اور دیکھیے موسمی شعر, یہ بھی موسمی شعر ہے. اور کیا کیا شاعری میں نے کی ہے, یہ بہت کٹھن شاعری ہے. وہ سنجیدہ شعر جو لوگ پڑھ کے گئے ہیں وہ بہت آسان ہے. یہ بہت مشکل سے شعر یہ ہوتے ہیں اس طرح کے. اگر ہوتے آسانی سے شعر تو سب نہ پڑھ لیتے. کوئی نہیں پڑھتا میرے علاوہ, اس کا مطلب بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے. آپ کو سچ ہے بیٹا. جن کی تقدیر میں آگ دوزخ کی ہے, ان کو حلوہ کھلانے سے کیا فائدہ. دھن اچھی ہے نا. ان کو حلوہ کھلانے سے کیا فائدہ. اب بغض حیدر کی سردی جنہیں لگ گئی, بغض حیدر کی سردی جنہیں لگ گئی, ان کو کمبل اڑانے سے کیا فائدہ. بغض حیدر کی سردی جنہیں لگ گئی, بغض حیدر کی سردی جنہیں لگ گئی. بغض حیدر کی سردی جنہیں لگ گئی, ان کو کمبل اڑانے سے کیا فائدہ. میں نے اپنی جیبوں میں پیسے رکھے ہیں کہ پتہ نہیں کس اچھے شعر پہ کوئی 10 روپیہ دے دے کیا ہوگا. کسی اچھے شعر پہ اگر کوئی 10 روپیہ لا کے دے دے گا تو کیا لوگ سوچیں گے. اس لیے جیب میں رکھتا ہوں, پتہ نہ چلے کتنا تھا. بغض حیدر کی سردی جنہیں لگ گئی, ان کو کمبل اڑانے سے کیا فائدہ. اور دیکھیے آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ کس چرند یا پرند کی آواز ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے. میں تو سیدھے سیدھے پڑھ رہا ہوں کہ رک نہیں سکتا ذکر علی بھائی جی, رک نہیں سکتا ذکر علی بھائی جی, آپ کے ٹرٹرانے سے کیا فائدہ. رک نہیں سکتا ذکر علی شیخ جی, آپ کے ٹرٹرانے سے کیا فائدہ. اور یہ جو 2 شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں, انشاءاللہ جب میں نے یہ دونوں شعر کہے ہیں تو بہت دیر تک میں کچھ نہیں لکھ پایا. اس طرح سے تھوڑا میرے اوپر ایسا اثر ہوا. وہ شعر دونوں میں پڑھ رہا ہوں اور
हंसते जो बात कह दी जाए प्यार से, लाठी लेकर, डंडा लेकर किसी को नहीं समझाया जा सकता। अगर खुशदिली के साथ मुस्कुरा कर वही बात कहिए जो डंडा लेकर कह रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी असर करेगी। मैं ये दोनों शेर हंसते हंसाते हुए ये दोनों शेर हाजिर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर याद रखेंगे, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसे उतार लिया वो मुझे दुआएं देंगे और हमारे वालिदैन के हक़ में दुआ करेंगे। मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करता था कि हमारे वालिद और वालिदा का जब इंतकाल हो तो मैं हल्लौर में रहूं, और मौला ने मेरी ये बात सुनी कि मैं हल्लौर ही में मौजूद था जब दोनों का इंतकाल हुआ। सिद्क दिल से कुछ मांगिए ज़रूर मिलेगा। तो मैंने ये दोनों शेर कहे हैं अपने नौजवान भाइयों के लिए। ये शेर ख़ास तौर से समाअत फरमाइएगा। बाप भूखा रहे, बेटा दावत करे। बाप भूखा रहे, बेटा दावत करे, ऐसे खाने खिलाने से क्या फायदा। शाह बेटा भाई, वाह 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 वाह। बाप भूखा रहे, बेटा दावत करे, ऐसे खाने खिलाने से क्या फायदा। अब पाई पाई की मुहताज माँ है अगर, पाई पाई की मुहताज माँ है अगर, लाखों अरबों कमाने से क्या फायदा। पाई पाई की मुहताज माँ है अगर, पाई पाई की मुहताज माँ है अगर, क्या पैगाम है, लाखों अरबों कमाने से क्या फायदा। पाई पाई की मुहताज माँ है अगर, लाखों अरबों कमाने से क्या फायदा। और ये मक्ता हाजिर कर रहा हूं कि जिक्र हैदर का बेताब जिसमें न हो, जिक्र हैदर का बेताब जिसमें न हो, ऐसे पढ़ने पढ़ाने से क्या फायदा। ऐसा है कि फरमाइशें हो रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं वो पढ़ूं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी कहीं नहीं पढ़ी हैं, तो जब वो YouTube पे जाएंगी तो लोग कहेंगे कि ये फौरन ही बात नीसब गोपालपुरी साहब आपके रूबरू इन्होंने जश्न हैदर में पढ़ा था पहली बार। कम से कम लोग ये कहें कि जश्न हैदर में पहली बार पढ़ा था, अब ये पढ़ रहे हैं। और एक बात और मैं आपको सूचना दे दूं कि अगर मुझे इनाम न मिले तो ये न समझिएगा कि मेरे शेर अच्छे नहीं हैं। इसलिए खुदा की कसम मैंने किसी को एक पैसा नहीं दिया है कि जब मैं पढ़ूंगा तो देना। अच्छा, एक बात और कि पिछली शब 22 रजब था, किसी के दिमाग में नहीं आया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए कुछ पढ़ा जाए। दो क़िता के बाद दो क़िता इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए मैं पढ़ूंगा। जश्न हैदर सारे आलम में मनाया जाएगा। जश्न हैदर सारे आलम में मनाया जाएगा। कौन है काबे का किबला ये बताया जाएगा। जश्न हैदर सारे आलम में बनाया जाएगा। कौन है काबे का किबला ये बताया जाएगा। और जो बनाते फिर रहे हैं बुग़्ज़ हैदर के महल, उनके अरमानों पे बुलडोजर चला। जो बनाते फिर रहे हैं बुग़्ज़ हैदर के महल, जो बनाते फिर रहे हैं बुग़्ज़ हैदर के महल, उनके अरमानों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। और इससे ताज़ा कथा मैंने आज तक नहीं कहा है,
یہ 4 مصرے میں نے اسٹیج پہ کہے ہیں اور انشاءاللہ پوری دنیا میں پڑھے جائیں گے اور میرے علاوہ اس انداز میں کوئی کہہ نہیں سکتا. سماعت فرمائے. سنیں بھائی, آپ کسی سے پڑھتے ہیں, چاہے اسکول میں پڑھیں یا کہیں پڑھیں, تو اس کے بدلے میں کچھ دینا ہوتا ہے نا. اب یہ 4 مصرے سماعت فرمائے, بالکل تازہ. یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل. یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل, پلیز. یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل, پلیز کہیے کہ ٹیوشن تمہیں پڑھا دوں گا. یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل, پلیز کہیے کہ ٹیوشن تمہیں پڑھا دوں گا. میں فیس دے نہیں سکتا, میں فیس دے نہیں سکتا. تو کیا ہوا استاد, رسول زادوں کا جھولا ہی میں جھلا دوں. میں فیس دے نہیں سکتا, فیس دے نہیں سکتا. تو کیا ہوا استاد, میں فیس دے نہیں سکتا. تو کیا ہوا استاد, رسول زادوں کا جھولا ہی میں جھلا دوں گا. اب وہ دونوں قطعات, میں فیس دے نہیں سکتا تو کیا ہوا استاد, رسول زادوں کا جھولا ہی میں جھلا دوں گا. اب یہ دیکھیے, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں کچھ نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ دماغ میں نہ آیا ہو, اللہ کو مجھے ہی ثواب دینا ہے. میں قطع حاضر کرتا ہوں. نام مولا پہ جو لٹاتے ہیں, نام مولا پہ جو لٹاتے ہیں, نام مولا پہ جو لٹاتے ہیں, وہ 72 گنا کماتے ہیں. نام مولا پہ جو لٹاتے ہیں, وہ 72 گنا کماتے ہیں. اور جن کا جھوٹوں سے کوئی رشتہ نہیں, نظر صادق وہی دلاتے ہیں. جن کا رشتہ نہیں جو لٹاتے ہیں, وہ 72 گنا کماتے ہیں. جن کا جھوٹوں سے کوئی رشتہ نہیں, نظر صادق وہی دلاتے ہیں. جن کا جھوٹوں سے کوئی رشتہ نہیں, نظر صادق وہی دلاتے ہیں. اور یہ قطع سماعت فرمائیں. کیا کیا قطع میں نے کہہ دیے ہیں, کیا کیا قطعات کہے ہیں. مولا سلامت رکھے مجھے. اب یہ قطع سماعت فرمائیں. جو میرے لب پہ ذکر شہ ذوالجلال ہے, جو میرے لب پہ ذکر شہ ذوالجلال ہے, چہرہ منافقین کا غصے سے لال ہے. جو میرے لب پہ ذکر شہ ذوالجلال ہے, چہرہ منافقین کا غصے سے لال ہے. اور ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری.
बरेली से लेकर देवबंद तक उनकी समझ में आएगी क्या फिक्र जाफरी, जिनके फकीह कहते हैं कौवा हलाल है। जो मेरे लब पे जिक्र शहे जुल जलाल है, जो मेरे लब पे जिक्र शहे जुल, ऐसे नहीं यार, वो पुराने जमाने का रवाज था, दूसरी जगह के लिए था वो। जो मेरे लब पे जिक्र शहे जुल जलाल है, चेहरा मुनाफिकीन का गुस्से से लाल है, और उनकी समझ में आएगी क्या फिक्र जाफरी, जिनके फकीह कहते हैं कौवा हलाल है। अच्छा, अभी हमारे जाहिद साहब एक कथा पढ़ रहे थे, जरवली साहब का, वो क्या नाम है, कथा मैं भूल रहा हूँ। कासिम भाई का शेर का नाम अब्बास का इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में, जितना एक शहजादा लुटा देता है। अच्छा देखिए, अब मैंने वही चीज अपने तरीके से कही है, कासिम भाई का शेर, वही चीज कहता हूँ, लोग समझ नहीं पाते, सिर्फ तरीका बदला हुआ होता है, लेकिन मतलब जो है ये कुछ कायदे का हो गया है। मैं हुसैनी हूं ये दुनिया को बता देता हूं, मैं हुसैनी हूं ये दुनिया को बता देता हूं, अपनी खुशियां गमे सरवर पे लुटा देता हूं। मैं हुसैनी हूं ये दुनिया को बता देता हूं, अपनी खुशियां गमे सरवर पे लुटा देता हूं, और साल भर जितना कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देना। साल भर जितना कमाते हैं जमाने वाले, साल भर जितना कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देता हूं। और हम शायरों का फर्ज है इस तरह के अशार भी पढ़ना। समाअत फरमाएं, देखिए बिल्कुल ताजा क़ितात ये हैं। मजलूमे करबला की इताअत को छोड़कर, मजलूमे करबला की इताअत को छोड़कर, अब यहां इताअत है, एक लफ्ज है इताअत, एक है तकलीद। इताअत मासूमीन की होती है, तकलीद मरजाए कराम की होती है, इसलिए मैंने यहां पर इताअत इस्तेमाल किया। मजलूमे करबला की इताअत को छोड़कर ज़हमत पसंद करते हो रहमत को छोड़। जो लोग उर्दू जानते सिर्फ नुक्ता हटाना है। मजलूमे करबला की इताअत को छोड़कर ज़हमत पसंद करते हो रहमत को छोड़कर, दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, फर्शे अज़ा पे आओ सियासत को छोड़कर। दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, फर्शे अज़ा पे आओ सियासत को छोड़कर। मजलूमे करबला की इताअत को छोड़कर, ज़हमत पसंद करते हो रहमत को छोड़कर, दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, फर्शे अज़ा पे आओ सियासत को छोड़कर।
اور ہمارے ایک بھائی نے محاورہ تھوڑا سا آدھا محاورہ استعمال کیا تو میں نے سوچا یاد آ گیا پورا محاورہ پڑھ دوں. دیکھیے کتنی ٹیکنیکل شاعری اس میں تھی. دھول کی طرح جھاڑ کر نیچے. دھول کی دوسرے مصرے میں آپ پہنچ جائیں گے. دھول کی طرح جھاڑ کر نیچے پھینکا گھوڑے سے پھاڑ کر نیچے. دھول کی طرح جھاڑ کر نیچے پھینکا گھوڑے سے پھاڑ کر نیچے تو لاش مرحب پہ یہ قضا بولی اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. جھاڑ کر نیچے دھول کی طرح جھاڑ کر نیچے پھینکا گھوڑے سے پھاڑ کر نیچے تو لاش مرحب پہ یہ قضا بولی اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. لاش مرحب پہ یہ قضا بولی اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. تو جس انڈین کے دل میں میرا انڈیا نہیں, جس انڈین کے دل میں میرا انڈیا نہیں, اس بے وفا سے میرا کوئی واسطہ نہیں. جس انڈین کے دل میں میرا انڈیا نہیں, اس بے وفا سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اور ایک بار جس سے عشق کیا ہے, ایک بار جس سے عشق کیا ہے اسی کا ہے یہ دل. میڈ ان نجف ہے, میڈ ان چائنا نا. ایک بار جس سے عشق کیا ہے اسی کا ہے یہ دل. میڈ ان نجف ہے, میڈ ان چائنا نہیں. یہ دل میڈ ان نجف ہے, میڈ ان چائنا نہیں. اور ایک صاحب نے 4 مصروں کی فرمائش کی ہے, میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو ان کی مصیبت بڑھ جائے گی. یہ اچھا ہے. حالانکہ یہ لمبی دھن میں ہے, دھن چینج کر کے پڑھنا پڑے گا. دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا. میں نے قطع پڑھ نہیں دیا, یہ ایک مصرع تھا, یہ ایک لائن ہے, ابھی 3 اور باقی ہے. دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا. کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا. دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا. کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا. بچے کہیں گے پاپا پاپا, دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا. کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا. بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے. بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے. باغ فدق کا غاصب جب الٹا لٹکایا
पापा ये तो कोई सर्कस है। बच्चे कहेंगे पापा पापा ये तो कोई सर्कस है। बाग़े फिदक का गासिब जब उल्टा लटकाया जाएगा, बाग़े फिदक का गासिब जब उल्टा लटकाया जाएगा। और एक कथा और मैं आपको सुनाता हूं, क्या क्या मतले हो गए हैं। हमारी क्या हैसियत है कि कोई मुझे जानता। खुदा की कसम पूरी जिंदगी मैं उन फ्लाइटों में सफर न कर पाता जो मदहे मौला की वजह से कर रहा हूं। और एक बात और है, जब मैं फ्लाइट से चलता हूं तब मैं फोटो नहीं डालता हूं, जब रिक्शे से कहीं जाता हूं तब डालता हूं, टेम्पो से जाता हूं तब डालता हूं। मैं ये 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। जमाने भर पे हैं मुझ जैसे लोग, जमाने भर पे हैं मुझ जैसे लोग छाए हुए। जमाने भर पे हैं मुझ जैसे लोग छाए हुए। मेरे इमाम है इज्जत मेरी बचाए हुए। जमाने भर पे हैं मुझ जैसे लोग छाए हुए। मेरे इमाम हैं इज्जत मेरी बचाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमनीन की माँ। अरे वो बन गई फोकट में मोमनीन की माँ। उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पला।